حوالات یا ڈرائیونگ لائسنس والدین فیصلہ کر لیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی وارننگ۔ لاہور میں تھانہ ہنجروال کی عمارت کی افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، لاہور میں 90% لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے۔ پولیسنگ کے نظام پر بات کرتے ہوئے بولے، لاہور میں 22 نئے تھانے بنائیں گے، سیف سٹی کا دائرہ مزید شہروں تک بڑھائیں گے، جلد پولیس کلچر کی حالت میں بہتری نظر آئے گی۔ عام انتخابات میں لاہور سے مسلم لیگ نون کے کون امیدوار ہوں گے؟ امیدواروں کے انٹرویوز آج ہوں گے۔ خواجہ سعد رفیق کی سربراہی میں پارلیمانی بورڈ امیدواروں کو چنے گا۔ ملک احمد خان، سیف الملک کھوکھر، عمران نذیر بھی امیدواروں کے انٹرویوز کریں گے۔ ووٹ کو عزت دلوائیں، بے عزتی مت کریں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نواز شریف پر برس پڑے۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیگی قائد کو مشورہ دیا کہ انتظامیہ کے بجائے اپنے منشور پر الیکشن لڑیں۔ دعویٰ کیا کہ ساری کوششیں کرنے کے باوجود نون لیگ کے لیے الیکشن کی ہوا موافق نہیں، انہیں اپنے ہی گھر پنجاب میں انڈوں اور ٹماٹروں کا سامنا ہے۔ بلاول کی تنقید پر رانا ثناء اللہ بھی پھٹ پڑے، تنقید کے ذریعے ووٹ مانگنے کا تانا، بولے بلاول پورا زور لگا لیں، پنجاب میں کچھ نہیں ملے گا۔ احسن اقبال کے خلاف بیان پر نون لیگ کا دانیال عزیز کو شو کاز جاری۔ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر دانیال عزیز سے 7 دن میں جواب طلب۔ دانیال عزیز نے 90 نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا، احسن اقبال کو مہنگائی کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ نون لیگ کی 16 ماہ کی حکومت میں مہنگائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ احسن اقبال بولے، دانیال عزیز کے الزامات کا ان سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ شاید دانیال عزیز میرا نام لے کر کسی اور کو سنانا چاہتے تھے، پتہ نہیں وہ کیوں بلاول کی زبان بول رہے ہیں۔ جابر، حکمرانوں سے آزادی حاصل کرنے کا وقت آ گیا۔ پہلے مرحلے میں ہم سیاسی رابطے کر کے حکمرانوں کو جگا رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے حکمرانوں کو 3 نکات پیش کر دیے ہیں۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی خاطر ان کو ہمارے نکات ماننا ہوں گے۔ سربراہ MKM خالد مقبول صدیقی کا گلشن اقبال ٹاؤن میں جلسے سے خطاب۔ مصطفیٰ کمال بولے، جب تک مظلوم کھڑا نہیں ہوگا ظالم باز نہیں آئے گا۔ 2 کروڑ لوگ سڑکوں پر نکلے تو ظالم حکمران نہیں بچ پائیں گے۔ فاروق ستار کہتے ہیں، 4000 ارب ملکی خزانے کو دے کر ہمیں صرف 40 ارب روپے ملتے ہیں۔ ہمارے بیٹے لاپتہ کرنے والے فارونوں کی کرپشن لاپتہ کریں گے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز 2597 غیر قانونی مقیم افغان باشندے اپنے اپنے ملک چلے گئے۔ افغانستان روانگی کے لیے 98 گاڑیوں میں 315 خاندانوں کی وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ اب تک واپس جانے والوں کی تعداد 4,04,909 ہو گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بطور سپہ سالار کا 1 سال مکمل۔ عوام کا آرمی چیف کی کاوشوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کے سدباب کے لیے سخت اقدامات کیے، معیشت کی بہتری کے لیے بھی کام کیا۔ 95% عوام موجودہ آرمی چیف سے مطمئن۔ بارسلونا میں اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن کے وفد کی خصوصی تقریب، معروف بزنس مین اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ شرکاء ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے آرمی چیف کے اقدامات کے معترف۔ سعودی عرب میں کمائی کے خواب چکنا چور۔ FIA نے ملتان ایئرپورٹ سے کارروائی کرتے ہوئے 9 بھکاری پکڑ لیے۔ ملزمان عمرے کی آڑ میں گداگری کے لیے سعودی عرب جانا چاہتے تھے۔ کارروائی کے دوران خاتون ایجنٹ بھی پکڑی گئی۔ FIA کا بیرون ملک پاکستان کو بدنام کرنے والے ناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اندیہ۔ سندھ میں خیراتی اسپتالوں کی آڈٹ رپورٹ اور کاسٹ سٹرکچر رپورٹ جمع نہ کروائی جا سکی۔ محکمہ صحت سندھ نے خیراتی اسپتالوں کو 23 اگست تک آڈٹ رپورٹ جمع کروانے کے لیے خط لکھا تھا۔ خیراتی اسپتالوں کو آڈٹ رپورٹ جمع کروانے کے لیے 10 نومبر کو دوسرا خط بھی بھیجا۔ خط میں کاسٹ سٹرکچر میں آپریشنز، ملازمین کی تنخواہیں، ICU اور وارڈ کے اخراجات کی تفصیل مانگی گئی۔
وزیر اعظم کی ہدایت پر پی سی بی نے سلمان بٹ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، سلمان بٹ کے نام پر بہت بات ہوئی ہے، کسی کا دباؤ نہیں، سلمان بٹ کا نام واپس لینے کا فیصلہ میرا ہے۔ سابق کرکٹر سلمان بٹ کو کنسلٹنٹ بنانے کا فیصلہ بھی میں نہیں کیا تھا، اب انہیں ہٹانے کا فیصلہ بھی میں ہی کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے پی سی بی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ سندھ کی ثقافتی عید آج سندھی اجرک ٹوپی ڈے منایا جا رہا ہے۔ کراچی سے لے کر کشمور تک تمام شہر، دیہات اور بستیاں ثقافتی رنگ میں ڈھل گئے۔ بلاول بھٹو نے سندھ کی سدا بہار ثقافت دنیا کی قدیم ترین خوبصورت تہذیب کی عکاس قرار دے دیا۔ یوم ثقافت پر اپنے پیغام میں واضح کیا کہ سندھ کے لوگ تاریخی طور پر پرامن، رواداری پسند اور وطن دوست ہیں۔ حیدرآباد میں ثقافتی دن پر ریلیوں کا اہتمام، نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی بڑی تعداد میں شرکت، سندھی دھنوں پر منچلوں کا رقص۔ سوات کے دلکش نظارے، سیاحوں کے بارے نیارے، کہیں بارش تو کہیں برف باری۔ جنت نظیر وادیوں میں سخت سردی کے ڈیرے، درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ سرمائی سیاحت کا آغاز ہوتے ہی کالا میں کاروبار بھی چمک اٹھا، علاقہ مکین خوشی سے نہال۔ میونخ میں برف باری کا 90 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 44 سینٹی میٹر برف کی تہ نے ہر چیز ڈھک دی۔ سینکڑوں پروازیں منسوخ، بسیں، ٹرام اور ٹرینز کے پہیے بھی منجمد۔ مسافر اسٹیشنز میں پھنس گئے۔ سخت سردی سے شدید مشکلات کا سامنا۔ پولیس نے شہریوں کو کاریں استعمال کرنے سے بھی روک دیا۔ برف باری کے باعث بائرن میونخ اور یونین برلن کے درمیان فٹ بال میچ بھی ملتوی۔ اور حق گوئی کے لیے مشہور پنجابی شاعر استاد دامن کو مداحوں سے بچھڑے 39 سال بیت گئے۔ ان کا انقلابی کلام آج بھی لہو گرمانے کا باعث۔ استاد دامن نے عمر بھر مزدوروں، کسانوں، غریبوں اور مظلوموں کے حق کے لیے آواز بلند کی۔ مرتے دم تک وطن سے محبت کا درس دیتے رہے۔ 3 دسمبر 1984 کو استاد دامن خالق حقیقی سے جا ملے۔